رب زدنی علما۔ میرا سوال مولانا حیدر علی جعفری صاحب سے، قبلہ یہ فرمائیے کہ اس وقت مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑی مناسبت ہے، اور وہ ہے ہمارے ڈاکٹر شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی برسی کے حوالے سے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سی خصوصیات تھیں ڈاکٹر محمد علی نقوی کی زندگی میں کہ جس نے ڈاکٹر محمد علی نقوی کو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی بنایا؟ جی حضور۔ جی، مارچ کے مہینے میں 7 مارچ ہمارے لیے بہت ایک اہم تاریخ ہے۔ پاکستانی تشیع اور پاکستانی تشیع کی تاریخ اس پورے 70-75 سال میں شہادتوں سے بھری ہوئی تاریخ ہے، اور انہی شہداء کے اندر بعض برجستہ شہداء ہیں کہ جو خود پاکستانی تشیع اور خود تشیع کے مکتب کا پہچان ہے، ترجمان ہے۔ جس طرح شہید عارف حسین الحسینی کی شخصیت ہے، بالکل ایسے ہی ان کے شانہ بشانہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کی، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شخصیت ہمارے پاس موجود ہے، کہ جن کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو انقلاب سے پہلے انقلابی شخصیت ہے پاکستان کے اندر۔ جس وقت انقلاب کا بیج بویا جا رہا تھا 1972 کے اندر، 1970 میں، 1972 میں، اور امام خمینی اپنے اس عظیم انقلاب کو اور تقویت دیتے ہوئے، اور اس تحریک کے مرحلے میں تھا جب انقلاب، یہ جوان پاکستان کے اندر بیدار جوانوں میں سے تھا۔ یہ جوان پاکستان کے اندر یعنی واقعاً جسے کہتے ہیں کہ شہادت پرور زندگی گزار رہا تھا، کہ یہ خود شہید قاسم سلیمانی نے بھی اس کو عرض کیا کہ شہید ہونے کے لیے شہید زندگی گزارنا ضروری ہے، کہ وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر اپنی خواہشات شہید نہیں کر سکتا، جو اپنی ترجیحات شہید نہیں کر سکتا، ذاتی مفاد کو شہید نہیں کر سکتا، جو اپنے انا کو شہید نہیں کر سکتا، جو اپنی لگژریز کو، جو اپنی آسائش کو شہید نہیں کر سکتا، وہ شہادت کا سفر طے نہیں کر سکتا۔ شہید نقوی ایسی شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے واقعاً شہادت پرور اور شہادت کی مشتاق زندگی گزاری، اور بعض خصوصیات ہی ایسی ہیں شہید نقوی کی جنہوں نے واقعاً شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کو جوانی کے عالم میں اس قرب خدا کی منزل تک پہنچایا کہ ایک اس جوان کا خلوص تھا، جس طرح سے وہ اپنی معاشرے کا درد اپنے اندر رکھتا تھا، اور وہ خلوص جو بارگاہ خداوندی کے اندر اس نے اپنے کاموں کے اندر دکھایا، وہ بہت اہم خصوصیت ہے کہ جو کہ آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری خصوصیت اگر ہم شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی دیکھیں تو وہ ایک اعلیٰ دینی شعور، یعنی اس وقت جب انقلاب اسلامی نہیں آیا پاکستان کے اندر، ایک اسلام کی جو شکل ہے، تشیع کی جو شکل ہے، وہ اس طرح سے علمی، کتابی اور وہ مکتبی شکل موجود نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایک اعلیٰ دینی شعور رکھنے والا جوان کہ جو اسلام کو خالص اسلام کا مطالعہ رکھتا ہو اور اس کی جہت خالصانہ ہو۔ تیسری خصوصیت ہم دیکھتے ہیں کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی ساتھ ساتھ اعلیٰ دینی شعور کے ایکیڈمک ایکسلنس اس زمانے کے اندر، مطلب ڈاکٹریٹ تک میڈیکل کی تعلیم کو لے کر جانا، اور اپنے حرفی اور اپنے پروفیشن کے اندر بھی بہترین ہونا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اپنے زمانے کی مرجعیت کے ساتھ رابطے میں تھے، اپنے زمانے کی مرجعیت کے ساتھ مرتبط شخصیت ہے، جو اپنے کاموں کی ڈائریکشن کو، اپنے اہداف کو مرجعیت کی نگاہ میں تائید کرنے کے بعد دیکھتے تھے، اور وہ انقلاب اسلامی کے بعد بھی ہم نے آپ کی شخصیت کے اندر یہ خصوصیات دیکھی۔ اور ایک بہت اہم خصوصیت جو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی تھی وہ جذب حد اکثری، یعنی حتیٰ اپنے مخالفین کے بھی ہر دل عزیز بننے والی شخصیت تھی، اپنے مخالفین کا بھی دل جیتنا، اور کبھی بھی اپنے آپ کو فقط کسی ایک پلیٹ فارم، کسی ایک جبہے، کسی ایک جماعت، اپنے آپ کو مکتب کا ترجمان سمجھنا، اپنے آپ کو مکتب کا خادم سمجھنا، اور اپنے آپ کو دین اور اسلام کے ساتھ سب سے پہلے مخلص سمجھنا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں اگر آج ہم بھی پاکستان کے اندر نہ فقط تشیع کے لیے بلکہ ہر پاکستانی کے لیے، خود پاکستان کے لیے، اگر ہم ان خصوصیات کے حامل اور خداوند متعال کی بارگاہ میں اس مخلصانہ طریقے سے اگر عمل کریں تو آج ہم ڈاکٹر محمد علی نقوی کو اپنی عملی زندگی کے اندر بھی زندہ رکھ سکتے ہیں۔